عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عبداللہ، تم اس دنیا میں ایک اجنبی، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ ایک اجنبی، ایک مسافر جو ہوتا ہے، سفر کرنے والا، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ صرف سفر کے لیے، جانے آنے کی سہولت کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے یا تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مسافر کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ سفر کر رہا نہیں بھائی میری منزل ابھی کہاں ہے، مجھے چلنا ہے، مجھے یہیں پر رکنا نہیں ہے، یہیں پر بیٹھنا نہیں ہے۔ اب جتنے بھی لوگ سعودی گئے، جتنے بھی لوگ دبئی گئے، جتنے بھی باہر جا کے کماتے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ مسافر ہے۔ مسافر کیا سوچتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی میں چلے گیا سعودی دبئی، اب مجھے وہیں پر کھانا پینا کام کرنا، یہیں پر رہنا ہے۔ وہ انڈیا میں رہے سے لوگوں کو بھول جاتا؟ نہیں بھولتا، وہ یاد رکھتا ہے، نہیں بھائی میرا اصل گھر وہاں ہے انڈیا میں، مجھے وہاں جانا ہے۔ اس کی فکر ہوتی، میرے گھر میں کتنے میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بھائی ہے، میری بہن ہے، ان کی فکر کرتا۔ اور کل کے دن میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا تو اس کے لیے کچھ جمانا ہے۔ وہ سعودی میں رہتے ہوئے بھی اس گھر کی فکر کرتا ہے، وہیں کی فکر کر کے انجوائے کر کے زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ مسافر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا، اے عبداللہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے مسافر ہے۔ تم آئے سفر پہ، جنت سے آئے تم، آدم علیہ السلام تمہارے باپ جنت میں تھے، وہاں سے نکالے گئے۔ اب یہ 60-70 سال تمہیں سفر کرنا ہے، یہاں پر رہنا ہے 60-70 سال، لیکن تمہارا اصل ٹھکانہ پھر وہیں پر ہے، پھر جانا وہیں ہے تم کو، پھر اس جنت میں جانا ہے۔ تو یہ مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ تو جیسے مسافر اپنے آپ کو سب کچھ یہیں پر میرے کو رہنا ہے نہیں سوچتا، اس کو ہمیشہ اپنے گھر کی فکر ہوتی، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی ہمیشہ اس جنت کی فکر ہونا کہ مجھے وہاں جانا ہے، یہاں مجھے رہنا نہیں ہے، یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ ہماری اصل میں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے آنکھوں پر کیا ہے؟ یہ دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہوئے، اس دنیا کے رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے آنکھوں پر کیا ہے؟ اصل میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے ہماری زندگی صرف دنیا کے بارے میں سوچنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم لوگ فکر بھی کرتے ہیں تو دوسروں کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، ساری دنیا کو سدھارنا، ان کو سدھارنا، ان کو سدھارنا، لیکن ہم خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کیا تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب لو، اور تمہیں تولا جائے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو تول لو کہ تمہارا وزن کیا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، تمہارا وزن کیا جائے گا، تمہیں تولا جائے گا کل قیامت کے دن، اس سے پہلے تم خود یہیں پر حساب کر لو اپنا، ہمارا وزن کیا ہے، ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں، اپنے آپ سے سوال کرو۔ ہم سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، اس سے پہلے ہم خود حساب کر لیں۔ جیسے ایک دکان والا حساب کرتا نا، کتنا فائدہ ہوا، کتنے کا مال لایا، کتنا بیچا، آج کتنا گراہک ہوا، جس طرح حساب کر لیتا، اسی طرح میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں، آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، آج قرآن کی تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی، آج گناہ کتنے ہوئے، میری زبان سے کتنے گناہ ہوئے، میرے آنکھوں سے کتنے گناہ ہوئے۔ ہر انسان اپنا حساب خود کر لے، اس سے پہلے کہ ہمارا حساب اللہ تعالیٰ لے، اس سے پہلے ہم سب کو کیا ہے؟ یہیں پر حساب کرنا ہے۔ اگر ہمارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑے، اپنی زبان کو باہر کھینچ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے ابو بکر تم یہ کیا کر رہے، تم یہ کیا کر رہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، میرے بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ زبان خطا کر رہی ہے، کچھ غلطی کر رہی ہے، اس لیے میں اس کو نصیحت دے رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں۔ زبان پکڑ کے اس کو بول رہے تھے کہ اس سے گناہ نہ ہو، اس سے گناہ نہ ہو، اس کو پکڑ کے بول رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح صحابہ کا ڈر تھا، یاد رکھو۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ آخرت کی جو فکر ہونا تھا، آخرت پر جیسا ایمان رہنا تھا، آخرت کا جیسا ڈر رہنا تھا، ویسا نہیں رہا۔ آج ایک ماحول، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جن جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اثر ہماری زندگیوں میں ہوتے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں گے کسی مذہب میں بھی جس طرح آخرت کا عقیدہ اسلام میں ہے، ویسا عقیدہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں اگر دیکھیں گے تو غیر مسلموں میں، ہندوؤں کے مذہب میں یہ ہے کہ انسان مرتا ہے جیتا ہے، مرتا ہے جیتا ہے، ایک مرتبہ انسان بنتا ہے، ایک مرتبہ جانور بنتا ہے، ایک مرتبہ کتا بلی بنتا، اس طرح ان کا عقیدہ ہے۔ اور کیا ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، ہم کا عقیدہ ہے۔
اس طرح الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مذہب میں الگ الگ عقیدے ہیں، لیکن اسلام ہی ایک ایسا عقیدہ دیتا ہے آخرت کی فکر کہ تم جو بھی گناہ کرو اس دنیا میں اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی سے ظلم نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، گناہ نہیں، اس طرح کیا ہے آخرت کی فکر اور آخرت کا ڈر دلانے والا صرف ہمارا مذہب ہے۔